اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا والدین سید حسین جعفر زیدی، ان کے بھائی علی جعفر زیدی، ہمشیرہ ابرو زیدی اور انہی کے بھائی سبتین زیدی اور بہنوئی سید سجاد گیلانی اور اس خانوادے کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین علماء کرام اور شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ. ایک بار اور مل کر اس سے بہتر انداز میں عزیزان محترم، مضمون تو آغاز کریں گے، لیکن جس بات کا رونا رو رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. سوشل میڈیا سے متعلق ہم نے کچھ گفتگو کی تھی کل یا پرسوں. اس میں سے ہمارے ایک بھائی نے 2-3 منٹ کی گفتگو نکالی ہے اور اپنی مرضی کی ہیڈنگ لگا کے اس کو سوشل میڈیا پہ چلا دیا ہے تاکہ ان کو خوب بہت سارے ویورز مل جائے، ان کی پبلسٹی ہو جائے، ان کی واہ واہ ہو جائے، چاہے اس کا نتیجے میں کوئی انتشار ہی کیوں نہ پھیل جائے. بھائی آپ پوری مجلس لگا دیتے، یہ 2 منٹ نکالنے کا کیا ضرورت تھی 2-3 منٹ کی. بہرحال اللہ ان سب کو ہدایت دے. اچھا معلوم ہوتا ہے کیا ہے، اگر ہم رپورٹ کر دیں تو آپ جانتے ہیں نا کہ بند ہو جائے گا وہ پیج. ایک بار ایسا کیا تھا تو اس کے بعد جو بھگتنا پڑی وہ الگ، کہ مولانا نے ہمارا چینل بند کرا دیا، ہمارا فیس بک بند کرا، جو مجھے گالیاں انہیں نے بلکنا شروع کی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ میں ہی جانتا ہوں. اب یہ بھی نہیں کر سکتا، پوزیشن ایسی کہ اگر میں کسی کی رپورٹ کر دوں تو وہ بھی میرا جرم ہو جائے گا کہ دیکھیے جناب اپنے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے. عجیب ہے تماشا، ہر روز یہ بات کر رہے کہ ایسا نہ کیجیے. پوری مجلس جاری نہیں، باب العلم فاؤنڈیشن والے پوری مجلس ہماری ڈال دیتے ہیں، پوری مجلس جاری. اس میں سے ان کو اپنا پیج چلانا ہوتا ہے. بس اپنے پیج چلانے کے چکر میں چاہے کتنا ہی فساد برپا ہو جائے معاشرے میں، ان کو اس کی فکر نہیں. کسی کے بھی نام سے کسی کا نام نہیں لیا، جب بھی اس کا نام لگا کے نیچے اور اس کا نام لگا کے نیچے، اور وہ اپنی مرضی چلانا شروع کر دیتے ہیں. بس دعا کر سکتا ہوں ان کے لیے کہ پروردگار ان کو ہدایت دے. ہمیں جو کہنا ہوتا ہے، جیسے کہنا ہوتا ہے، جس انداز میں اس میں کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کیسے کہنا ہے، کیا کہنا ہے. لیکن اگر یہی سب کچھ آپ لوگوں کو کرنا ہے بھائی میرے، تو پھر ہم لوگوں سے شکایت نہ کیا کرو. نہ معلوم کیا کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے میں آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ کی چھوٹی سی بچکانہ اور احمقانہ حرکت کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے قوم. مسائل میں دل خراب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دل میلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے. اور میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ ایسے ہی سمجھا سکتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس میں چٹپٹا پن ہو وہ زیادہ میسج جلدی جاتا ہے. یہ جو میسج میں دے رہا ہوں سیدھا سادہ، اس میسج پہ کوئی توجہ دینے والا ہے نہیں. بس اللہ ہم سب کی صحیح سمت میں ہدایت فرمائے، ہماری مشکلات کو حل فرمائے، اور ایسے لوگوں کو، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، پروردگار سب کی ہدایت فرمائے کہ قوم سے نہ کھیلو، بہت مشکلات میں ہے قوم، پہلی حالات بہت خراب ہیں. اور آپ کیا چاہتے ہو؟ اپنے ذمے کیوں لے رہے ہو اتنی بڑے بڑے مسائل لے رہے ہو کہ قیامت کے دن جواب دینا آپ کو مشکل ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب یہ تو ایک سلسلہ شروع ہو چکا جس کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں. بس دیکھیے کیا ہوتا ہے، کب یہ ختم ہوتے ہیں مسائل جا کے.
جب امام آئیں گے جب ہی ختم ہوں گے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، اس سے پہلے ختم ہوتے نظر آ نہیں رہے، کیونکہ لوگوں کا کھیل بن گیا ہے نا۔ جب لوگوں کا کھیل بن جائے تو کیا کیا جائے؟ بچوں کا کھیل بن گیا ہے، بڑوں کا کھیل بن گیا ہے، اور کیا ہوتا ہے، دل عجیب سا ہو جاتا ہے، کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ مجلس پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ کیا پڑھیں، اتنا سمجھاتے ہیں پھر سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کی کچھ، اور کیسے سمجھائیں، کس انداز میں سمجھائیں۔ بہرحال ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چلیے بات کا آغاز کریں۔ آج کچھ عقل کے اوپر بات کر لی جائے۔ عقل معجزے کو تسلیم نہیں کرتی، سب کی نہیں، کچھ لوگوں کی، کہتے ہیں یہ عقل میں آنے والی چیز ہے نہیں۔ اچھا، جو چیز آپ کی عقل میں نہ آئے تو یہ کہاں سے طے ہو گیا کہ اس کا وجود نہیں ہے؟ آپ پہلے ایک سوال یہ رکھتے ہیں نا، ابھی کون سی عقل ہے؟ مادی عقل کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، مادی عقل سے مراد یہ ہے کہ حواس خمسہ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جو چیز حواس خمسہ میں آ جائے اس کو قبول کرتے ہیں، باقی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ ایک ہے بہت بڑا فلسفی، نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے میرا، اچانک بات آ گئی اس کی ذہن میں، تو وہ بعد میں پلٹ گیا تھا۔ پھر ایک تو کل میں نے اس کا حوالہ دیا تھا نا، اینتھونی فیلیو، اس کی بات نہیں کر رہا، ایک اور بہت سارے آخری عمر میں جا کے عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، بدل جاتے ہیں، بہت سارے ایسے گزرے فلسفی، کچھ کی عقل ٹھکانے نہیں آتی، وہ ویسے ہی رہتے اپنے پہ۔ تو اس نے ایک اپنا تجربہ لکھا کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ مرغابی سفید ہوتی ہے، مرغابی، میں نے پورا یورپ گھوما، سب جگہ گھوما، مرغابی سفید، مرغابی سفید، مرغابی سفید۔ جب میں افریقہ میں گیا تو میں نے پانی میں سیاہ رنگ کی مرغابیاں بھی تیرتی ہوئی دیکھی، کالے رنگ کی۔ اب دیکھیں کیونکہ فلسفی تھا نا تو فوراً نتیجے تک پہنچ گیا، فلسفی نہ ہوتا تو گزر جاتا سرسری طور پہ، فلسفی تھا تو نتیجہ پہنچ گیا کہ کیونکہ میں اس دنیا میں رہتا تھا جہاں مجھے صرف سفید مرغابی نظر آتی تھی، مجھے صرف سفید مرغابی، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ساری دنیا میں مرغابی سفید ہوتی ہوگی، لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، مرغابی کالی بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں سے وہ نتیجہ دیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو میری عقل میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں، ممکن ہے کہ وہ ہو لیکن میری عقل میں نہیں آ رہی، میری عقل ابھی وہاں تک پہنچی نہیں ہے، اس کی رسائی، میری عقل کی رسائی وہاں تک ہوئی نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ یہ مثال ویسے بھی آپ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، دنیا کے مسئلے میں بھی یہی ان کو مسئلہ پیش آتا ہے نا کہ خود بخود ہو گئی، خود بخود ہو گئی، خود بخود ہو گئی۔ ایک بگ بینگ یا بگ بینگ جو بھی تھا وہ ایک دھماکہ ہوا ہو گیا، بھائی دھماکہ کس نے کیا، کہاں سے ہوا؟ بات تو وہیں جا کے ختم ہو گئی نا جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، وہیں سے بات ختم ہو گئی۔ ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں کچھ نہیں معلوم کون سی ذات ہے، ہاں ایک ذہن ہے، ایک یہ فلسفی جو نتیجے پہ پہنچتے کہ نہیں، اس سے نظم و ضبط سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس ڈسپلن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق میں ذہانت ہے، جسے ہم حکیم کا نام دیتے نا، اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ حکیم، وہ نام دیتے، حکمت کا نام دیتے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی تخلیق میں ذہانت ہے، بغیر ذہانت کے یہ وجود میں آ نہیں سکتی تھی، کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ اب وہ کوئی نہ کوئی چیز ہے آپ کی نظر میں، ہماری نظر میں وہی اللہ ہے، ہماری نظر میں وہی اللہ ہے جسے آپ کوئی نہ کوئی چیز کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے، کیونکہ تخلیق میں ذہانت نظر آ رہی ہے۔ اب کل میں نے ایک نام لیا تھا، آج ذرا سا اس کا ذکر بھی کر دیں گے، اور عبارت میں اس لیے موبائل لایا ہوں کیونکہ عبارت بڑی اہم ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ایک ملحد کی عبارت ہے، ابو شاکر دیسانی کی۔ ابو شاکر دیسانی کے بہت مناظرے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بہت مناظر۔ آخر میں وہ یہاں تک آ گیا تھا کہ ملحد تو تھا لیکن امام کی عظمت کا قائل ہو گیا تھا۔ امام کی عظمت کے قائل ہونے کے بعد اس نے جو سوال کیا وہ کس انداز میں ہے، وہ سوال سنیے، یعنی اس کی عبارت سنیے، اس کے سوال کرنے سے پہلے وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو دو آدمیوں کا ذکر کریں گے، ایک ابن ابی العوجہ کا اور ایک ابو شاکر دیسانی کا، کہ وہ کہتا کیا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے، امام کی خدمت میں سوال جواب ہو رہے ہیں، مسلسل آ رہا ہے جا رہا ہے، امام ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں اس کو،
اچھا جو مثال میں دوں گا امام ہی نے دی وہ مثال، ممکن ہے وہ مثال آپ نے سنی ہو، لیکن اس سے پہلے جو اس نے کہا ہے وہ اکثر لوگوں نے نہیں سنا کہ اس نے کہا کیا. اور وہ خطاب کرتا ہے ہر میدان میں ناکام ہونے کے بعد امام سے یوں خطاب کرتا ہے. میں اس کی عبارت اسی لیے لے کر آیا کہ بھائی کہیں حرف ادھر ادھر نہ ہو جائے، کیونکہ ہیں بڑے وزنی، اس کے الفاظ بڑے وزنی. کہتے ہیں کہ انک لاحد النجوم الظواہر. انک، پہلے پوری عبارت پڑھ لیں پھر ترجمہ کریں گے. انک لاحد النجوم الظواہر وکان آباؤک بدورا بواہر وامہاتک عقیلات اباہر وعنصرک من اکرم العناصر وَإِذَا ذُكِرَ الْعُلَمَاءُ فَعَلَيْكَ تُسْنَى الْخَنَاصِرُ وَعَلَيْكَ تُسْنَى الْخَنَاصِرُ. اب آئیے اس کا ترجمہ سنیں. کہتے ہیں آپ ملحد ہے، ابھی اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا، کہتے ہیں آپ چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہیں. اب دیکھیں سوال کرنے کا بھی طریقہ تھا، اس سے آدمی انہی سے سیکھ لے تو بھئی کیسے گفتگو کی جاتی ہے، گفتگو کے آداب ہی سیکھ لے کم از کم. یہاں یہی مشکل ہو گئی ہے کہ گفتگو کے آداب بھی سکھانے پڑتے ہیں، پھر بھی نہیں سیکھتے لوگ. کہتے ہیں آپ چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ایک ستارے ہیں، آپ چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہیں. آپ کے آبائے کرام روشن چاند تھے، یعنی اتنا ہے کہ سب کو جانتا ہے. آپ کے آبائے کرام آپ کے آبائے کرام روشن چاند تھے. آپ کی مائیں بڑی دانا یعنی عقل مند، عقلاء کہا نا، آپ کی مائیں بڑی دانا اور نیک تھی. اب یہ گواہی دے رہا ہے، ایک ملحد ایتھیسٹ گواہی دے رہا ہے، آپ کی مائیں بہت دانا یعنی عاقلہ، عقل والی تھی، مدبر. آپ کی مائیں بہت دانا اور نیک تھی. آپ کے عنصر تخلیق یعنی جس سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے، جس سے آپ کے عنصر تخلیق تمام عناصر سے اعلیٰ ہے. اب ہم جب کہتے ہیں کہ وہ الگ نور ہے باقی الگ ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ اتنا جان گیا، اتنے عرصے میں اتنا سمجھ گیا کہ ان کی تخلیق جس عنصر سے ہوئی ہے وہ باقی عناصر سے اعلیٰ اور ارفع ہے. آپ کی تخلیق تمام عناصر سے اعلیٰ ہے. اور جب علماء کی بات کی جاتی ہے تو بولنے والے آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنے میں لگ جاتے ہیں. جب آپ کا ذکر چھیڑا جاتا ہے تو باقی سب باتیں چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، آپ کی توصیف بیان کرنے لگ جاتے ہیں. اے علم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر. اب سوال کر رہا ہے ایک ملحد، ایک ایتھیسٹ سوال کر رہا ہے امام سے، اے علم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، ہمیں بتائیں کہ عالم کے حادث ہونے پر کیا دلیل ہے. عالم کے حادث ہونے پر یعنی دیکھیں ایک بحث ہے، چھوٹی سی اشارہ کر دیں کہ عالم حادث ہے یا قدیم. کچھ کہتے ہیں قدیم بس ہمیشہ سے ہے، چلا آ رہا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ حادث ہے یعنی پیدا ہوا ہے، اس کا حدوث ہوا ہے. حادث جیسے کوئی حادثہ نہیں ہوتا، حادثہ ہوا، حادث. اس کے حادث ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا، مسلمانوں کا خاص طور پہ مکتب تشیع کا عقیدہ کیا کہ عالم حادث ہے. یہ ایک بڑی فلسفے میں بھی منطق میں بھی بحث ہے، عالم حادث ہے یا قدیم، حادث ہے یا قدیم. اس پہ اتنی بحثیں کہ اکثر لوگ بہک کے بے دین ہو جاتے ہیں، پڑھ کے بے دین ہو جاتے ہیں، دین سے ہی نکل جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، یا پھر بے دین ہوتے ہیں اس بحث میں پڑھ کے دیدار ہو جاتے ہیں، یا ادھر آ جاتے ہیں یا ادھر چلے جاتے ہیں. فلسفہ اتنی خطرناک چیز ہے. فلسفہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے، فلسفہ انسان میں تکبر پیدا کر دیتا ہے، فلسفہ اپنے سوا سب کو جاہل سمجھنے لگتا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ فلسفہ اگر پڑھنا تو بڑی احتیاط سے پڑھنا، بہت سوچ سمجھ کے پڑھنا، کیونکہ کسی بھی طرف تمہیں لے کر جا سکتا ہے. تو اب دیکھیں سوال کر رہا ہے، اے علم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، آپ یہ فرمائیے کہ عالم حادث کیسے ہے؟ یعنی آپ کا جو دعویٰ ہے کہ عالم حادث ہے، حادث کیسے؟ امام نے فرمایا بہت آسان، کم سے کم تیرے لیے بہت آسان ہے. کیونکہ عالم ہے نا، وہ عام آدمی تو نہیں سمجھے گا، کہ کم سے کم تیرے لیے بہت آسان ہے. اس بات کو سمجھ. انڈا منگوایا، ایک انڈا منگوایا، کہ یہ دیکھ کیا ہے؟ انڈا ہے. کہ جانتا ہے نا اس کے اندر ایک باریک سی جھلی ہے نا،
ایک باریک سی، جب انڈے کو ابالیں گے آپ، ابال کے توڑیں تو جھلی نکلتی ہے نا، ایک باریک سی جھلی ہے، پردہ ہے، اس جھلی کے اندر ایک چاندی نما سیال مادہ جسے آپ سفیدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ سفیدی کہتے ہیں. کہتے ہیں جھلی کے اندر ایک سیال مادہ، اس مادے کے بیچ میں ایک زرد رنگ کی چیز تیر رہی ہے جسے آپ زردی کا نام دیتے ہیں. کہ کسی نے کوئی چیز اس کے اندر ڈالی تو نہیں؟ جو ہے تو جانتا ہے کہ جو ہے وہ ہے، لیکن پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹتا ہے اور اس میں سے مور نما چیز ایک باہر نکل آتی ہے؟ یعنی ایک حیوان، مور نما چیز سے مراد کیا ہے؟ مرغی کا ہے تو مرغی باہر نکلے، جس کا بھی انڈا ہے، بطخ کا ہے تو بطخ باہر نکلے گی، مور ہے تو مور باہر نکلے، جو بھی انڈا ہے. کہ دیکھ تو نے باہر سے اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی، کہ بس یہی حادث ہے کہ نہیں تھا ہو گیا. اس انڈے میں اس پورے انڈے کی مثال ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ کہ دیکھ اس انڈے میں باہر سے کوئی چیز نہیں ڈالی گئی، بس یہ حادث ہونے کی مثال ہے کہ کچھ نہیں تھا، اندر سے جاندار نکل آیا، مور نکلا، مرغی نکلی، جو بھی نکلا اندر سے نکل آیا. کہ بھئی یہی اس انڈے کی مثال ہے. یعنی یہ دنیا، یہ بیضوی دنیا، یہ بیضوی شکل کی ہے نا، انڈے کی شکل کی ہے دنیا بھی، کہ یہ دنیا کی مثال. بنانے والے نے اس کو ایسے بنایا، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ باہر سے کوئی چیز لاتا اور سب کرتا. کہ اس انڈے میں حادث کی مثال ہے. کیسے حادث ہوا؟ اندر تو تم نے کچھ نہیں ڈالا، باہر سے کوئی چیز ڈالی ہے سوائے اس مادے کے جو اندر ہے، وہ مادہ اندر گھوم رہا ہے. اس مادے نے کیسے شکل بدلی اندر ہی اندر، کیسے شکل بدلی، کیسے وہ جاندار میں تبدیل ہوا، کیسے اس کا حجم بڑھا، اور پھر اتنا حجم بڑھا کہ اس نے اس خول کو توڑا اور خول توڑ کے باہر نکل آیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ مثالیں بہت ساری، مثالیں بہت، لیکن یہ ایک مثال کافی ہے. آپ جس چیز کی مثال لے لیں، آپ چھوٹا سا بیج، گٹھلی، قلم، جو کچھ بھی کہہ لیجئے بھائی، زمین کھودی، ڈال دیا اس میں، بند کر دیا، اور تو کچھ ہی نہیں ڈالا باہر سے. اس میں جڑیں آپ نے ڈالی ہیں باہر سے، لکڑی آپ نے ڈالی اس میں نہیں نا، وہ زمین کے اندر اپنی شکل بدل رہا ہے. زمین کے اندر آپ پانی ڈال رہے ہیں بس، اس میں وہ زمین کے اندر شکل بدل رہا ہے. وہ جو اس کی جڑیں بن رہی ہیں، لکڑی بن رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ باہر سے آپ نے ڈالی ہے یا وہ اندر ہی اپنی تخلیق کے عمل کو مکمل کر رہا ہے؟ ایک بیج یا گٹھلی، جو بھی کہہ لیجئے نا، ان میں بحث نہیں ہے. پنیری لگا دیجئے یا ایک درخت لگائیے یا ایک پودا لگائیے، کچھ بھی لگا دیجئے. قلم لگا دیجئے، کہ بعض چیزوں کے بیج اور گٹھلی نہیں ہوتے، قلم لگائی جاتی ہے، قلم لگا دی. تو اب جب یہ قلم لگائی، بھئی یہ کیسے اندر اس نے اپنی شکل بدلی، اس نے اپنی جڑیں بنائی. زمین اتنی کی اتنی، زمین نہ چھوٹی ہو رہی ہے نہ بڑی ہو رہی ہے. اندر جو جڑیں بن رہی تھی، موٹی موٹی جڑیں بن رہی، پھیلتی چلی جا رہی ہیں. یہ جڑیں کیا ہیں؟ کہاں سے آئیں؟ آپ نے باہر سے ڈالی؟ نہیں ڈالی. پھر وہ اتنی طاقتور جڑ ہوئی کہ آپ نے تو کھود کے ڈالا تھا، آپ نے تو طاقت لگائی تھی. وہ نرم و نازک کوپل اس سخت زمین کو چیرتی ہے، باہر آ جاتی ہے. اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ جناب یہ آپ نے تو نہیں کیا، یہ انسان نے تو نہیں کیا، آپ کے حواس خمسہ میں سے کسی چیز نے بھی یہ نہیں کیا. لیکن عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ ایک تخلیقی عمل تھا جو کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی طاقت نے اسے یہ طاقت دی، یہ صلاحیت دی کہ زمین کے اندر بھی اپنی نشو نما کرتا رہا. بلکہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کی جڑ زیادہ مضبوط ہو وہ درخت بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی زمین کے اندر زیادہ مضبوط ہے، باہر سے آپ کاٹ بھی دیں تو جڑ اندر موجود رہے گی. جس کی جڑ جتنی مضبوط ہو. کہ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ عقل میں آ رہی ہے؟ یہ معجزے کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہے سوال، کہ جو کہتے ہیں نا کہ نئی نسل آپ معجزے مت سنایا کیجئے، نئی نسل معجزہ قبول نہیں کرتی. تو ہم بھی تو یہی سوال رکھ رہے ہیں نئی نسل کے لیے. حالانکہ ہماری نئی نسل ایسی نہیں ہے، لیکن چلیے یورپ کی نسل ایسی ہوگی، یا جو وہاں پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں ہم یہ کہانیاں نہیں مانتے. تو یہ تو کہانی نہیں ہے جو آپ کو سنائی، یہ انڈا تو کہانی نہیں ہے،
یہ زمین میں پرورش پانا تو کہانی نہیں ہے، اس میں آپ کے کون سے حواس خمسہ کام آ رہے ہیں؟ بس آپ نے دفن کر دیا، چھوڑ دیا، قبر بنا دی، اب جو کچھ بھی ہے سب نیچے عمل قدرتی طور پہ انجام پا رہا ہے، جسے آپ نیچر کہہ رہے ہیں، فطرت کہہ رہے ہیں، قدرت کہہ رہے ہیں۔ آخر یہ قدرت ہے کیا چیز؟ آخر یہ فطرت کیا ہے جو اس کو اتنی نشو و نما دے رہی ہے کہ وہ لکڑی بن رہی ہے نیچے؟ وہ لکڑی کیا بن رہی ہے؟ مٹی بن رہی ہے نا، وہی مٹی اپنی شیپ بدل رہی ہے، وہی مٹی اس کی جڑ کا حصہ بن رہی ہے، اور کوئی زمین میں تبدیلی نہیں آ رہی، وہی باہر نکل رہا ہے۔ آپ کا کوئی کمال نہیں، آپ نے کھود کے نہیں نکالا، کھودیں گے مر جائے گا، کھودیں گے ختم ہو جائے گا، وہ خود نکل رہا ہے۔ یہ زمین سے زمین کا سینہ چیر کے نکلنا، یہ کیا ہے؟ آپ کا کمال ہے یا فطرت کا کمال ہے؟ ابھی میں خدا نہیں کہہ رہا، ابھی میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو نکل کے آیا ہے باہر، یہ آپ کا کمال ہے یا فطرت کا کمال ہے؟ یہ آپ کا کمال ہے یا قدرت کا کمال ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں یہ فطرت کا کمال ہے، یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فطرت کا کمال ہے۔ تو یہ فطرت کیا چیز ہے؟ یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرت کا کمال ہے، تو پھر یہ قدرت کیا چیز ہے؟ بس جب قدرت ہے، فطرت ہے، تو اس کا مطلب کوئی قادر بھی ہے۔ جب قدرت ہے، بقول آپ کے قدرت ہے، تو پھر کوئی قادر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ فعل بغیر فاعل کے، بقول آپ کے کوئی فعل بغیر فاعل کے وجود میں نہیں آتا۔ تو جب کوئی فعل بغیر کسی فاعل کے وجود میں نہیں آتا تو یہ سب چیز کیسے وجود میں آ گئی؟ بس یہ نظم و ضبط اپنی جگہ پہ معلق ہونا، صرف ایک بار رات کو نگاہوں پر ڈالیے، صرف ستاروں کو دیکھ کے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ کوئی ہے جس نے ان کو خلا میں معلق کیا ہوا ہے۔ اگر جگہ بھی چھوڑتے ہیں تو حساب کتاب سے، کچھ ستارے ہیں، کچھ سیارے ہیں، وہ حساب کتاب سے چل رہے ہیں بھائی، بغیر حساب کتاب کے کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ سب کا حساب کتاب ہے، نیپچون کا بھی، مارس کا بھی، سب کا حساب کتاب ہے، جتنے بھی سیارے ان سب کا، پلوٹو کا بھی، سب کا ایک حساب کتاب ہے، اس حساب کتاب پہ چل۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حساب کتاب کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ آپ ذرا بغیر حساب کتاب کے کچھ کر کے تو بتائیے۔ 10 بندر بٹھا دیجئے ایک کمپیوٹر کے اندر، شیشے میں بند کر دیجئے، ایک کمپیوٹر میں چھوڑ دیجئے 10 بندر، ہم دیکھیں گے وہ بندر کیا کرتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں بندر کیا کریں گے، کیا حشر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کے لیے حساب کتاب۔ آپ نے کمپیوٹر بنایا ہے تو بنا ہے، آپ نے لیپ ٹاپ بنائی ہے تو بنے، آپ ترقی کرتے کرتے یہ یہاں تک پہنچے، کون سے موبائل کہلاتا ہے لیٹسٹ، پتہ نہیں کیا بچوں کو نام پتا ہوگا، اسمارٹ موبائل بنایا، کیا بنا، آپ نے بنایا ہے تو بنا ہے نا۔ تو بس جس نے یہ بنایا، یہ دماغ، یہ ذہن کس نے بنایا؟ حواس خمسہ میں عقل نہیں ہے، حواس خمسہ میں عقل نہیں ہے۔ آپ کریں کہ عقل میں نہیں آتا، تو بھئی عقل چھٹی چیز کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حواس خمسہ کو بھی درک کرنے کے لیے عقل کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی آپ چھو کے چیز کو نہیں پہچان سکتے جب تک عقل گواہی نہ دے دے کہ یہ ہے کیا چیز۔ آپ سن کے لگا دیں، بھی بچے نے نعرہ لگایا، آپ جس موقع پر بھی لگایا مگر لگا دیا، ایک نعرہ لگا دیجئے بلند آواز سے اس کا۔ یا جزاک اللہ، اب میں بچوں کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا، بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ معصوم بچہ ہے، ظاہر ہے اس کا جوش آ گیا، اس کو پتہ نہیں کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا، وہ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بہرحال اس نے اپنے وجود کا احساس دلا دیا، مجھے خوشی ہے اس بات کی، اس نے اپنے وجود کا احساس دلایا۔ بچوں کو میں کچھ نہیں کہتا، بچے میرے عزیز ہیں، میرے پیارے ہیں، یہی ہمارا مستقبل ہے نا، ان بچوں کو کچھ نہ کہا کیجئے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے اب آپ بات کو آگے بڑھائیں، تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ عقل 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 کا رونا رو رہے ہو، عقل حواس خمسہ میں نہیں آ رہے، نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ چھو سکتے ہو، بلکہ تمہاری عقل سے فیصلہ کر کے بتاؤ، آنکھ کتنی دور تک دیکھ سکتی ہے؟
जहां तक जारी भी नहीं। देख सकती है ना, इस आंख से अपनी नाक तो देख लो, कितने नजदीक है नाक, देख के बता दो। इस आंख से जरा कान देख के बता दो, इस आंख से जरा अपने रुखसार देख के बता दो, करीब तरीन है ना। अभी कुछ बात कहना चाह रहा हूं, कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं। इस आंख से अपने होंठ देख के बता दो, ये चेहरा है ना, इसी चेहरे पे आंख है। इस आंख से तुम अपने चेहरे को नहीं देख सकते जब तक सामने आईना ना हो, है ना। इन आंखों से तुम अपने चेहरे को नहीं देख सकते, इसीलिए आईना सामने रखा जाता है ताकि कोई गलत फहमी है मौलवी साहब तो दूर कर लो, तुम्हारा चेहरा ऐसा है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ठीक है ना। हाँ, मैंने अपने ऊपर ही रख के कह दिया। आंख से आप अपने करीब तरीन चीजें देख रहे होते तो आप आईने का इस्तेमाल क्यों करते भाई? समझ में आया? यानी इतने करीब, अब समझ में आया। नहनु अक़रबु इलैकुम मिन हब्लिल वरीद। कौन है अल्लाह? कहां ढूंढ रहे अल्लाह को? मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। जब कोई इतना करीब हो तो उसकी कुदरत को महसूस तो किया जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे सूंघा नहीं जा सकता, उसे चखा नहीं जा सकता। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा, शहरक से भी नहीं, तुम्हारे एहसास में हूं। इब्ने अबील वजह एक और नाम है उसका, अब्दुल करीम। मुश्किल ये है, नाम अब्दुल करीम नहीं बताता कभी। इब्ने अबील वजह इमाम की खिदमत में आया मुनाजरा करने के लिए। ये भी मुल्हिद था, एक अपने जमाने का बड़ा मशहूर नाम है। जब भी आप छठे इमाम के हालात पढ़ेंगे तो ये दो नाम आपको जरूर मिलेंगे, अबू शाकिर देसानी का और इब्ने अबील वजह का। तो जब इब्ने अबील वजह आया तो इमाम ने पहले उससे सवाल किया, तेरा नाम क्या है? चुप होके वापस चला गया। लोगों ने कहा शागिर्दों के साथ आया था, शागिर्दों ने भाई क्या हुआ? कहा भाई वो इस हस्ती ने मुझे पहले सवाल में ही फंसा दिया, इस हस्ती ने मुझे पहले सवाल में फंसा दिया। क्यों? कहा मुझसे नाम पूछा मेरा, अब अगर मैं नाम बता दूं अब्दुल करीम तो ये हस्ती दूसरा सवाल करेगी कि करीम कौन है। अब्दुल करीम का माना क्या हुआ? करीम का बंदा, यही माना हुआ ना। अगर मैं नाम बताता हूं तो ये दूसरा सवाल करेंगे कि करीम कौन है। वापस चला गया। खैर फिर आया, फिर इसने एक सवाल किया। सवाल वाकई इल्मी सवाल था। ये मैं कल भी अर्ज कर चुका हूं कि हर मुल्हिद को आप ये ना समझा कीजिए कि फैशनेबल दहरिया है, नहीं मानता अल्लाह को। क्योंकि आजकल फैशन में भी लोग नहीं मानते ना, बहुत सारे, वह हम किसी चीज को नहीं मानते। वो जो जरा, अब मैं क्या अर्ज करूं, उनकी तालीम का कुछ ऐसा होता है, माहौल ऐसा होता है, असातिज़ा का कुछ ऐसा होता है, कुछ जहन उनके ऐसे बना दिए जाते हैं। और एक वजह और भी है बड़ी जबरदस्त, और वो बड़ी खतरनाक वजह है। जब इंसान देखता है कि मजहब में सिवाय दहशत के उसे कुछ नजर नहीं आता। समझ में? हमेशा हर दौर में मुल्हिदीन का एक बड़ा तबका कैसे पैदा हुआ? जब उसने मजहबी लोगों को इंतहा पसंदी पर पाया, जब उसने देखा कि बात बात पर खून बहा देते, लाशें गिरा देते। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ। इस हद तक आगे बड़ी दहशतगर्दी। इसलिए समझाता हूं अपने दोस्तों को कि इंतहा पसंदी के रास्ते पे मत चलो, ना जाओ शिद्दत पसंदी के रास्ते पे। ये अक्ल से बेगाना कर देती है। सबसे पहले जिस चीज को ये काबू करती है ना, शिद्दत पसंदी अक्ल को काबू कर लेती है। आपकी अक्ल इस्तेमाल नहीं होगी, आप किसी के ताबे हो जाएंगे। कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े जो गुजर गए, दहशतगर्द मार दिए गए, दुनिया में नहीं रहे, उनके ज़हनी असीर हो गए थे ना सब, कि जो इन्हें कह दिया बस वो हक है। अब अगर कोई भी दलील दूं, उन्हें दलील से काम नहीं, उन्हें गोली से काम है ना। अब जब ये हालात देखेंगे लोग कि भाई मजहब कर क्या रहा है, मजहब वाले मार रहे हैं, खून बहा रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, मजहब से बेजार हो जाता है। वो जो जदीद उलूम हासिल करता है ना, वो क्या होता है? मजहब से बेजार। जैसा कि आज हो रहा है, तेजी से फैल रहा है इल्हाद। क्यों फैल रहा है? क्योंकि मजहबी लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, बल्कि हर एक ने शिद्दत का रास्ता इख्तियार किया। इधर वाला भी शिद्दत पे चला गया, उधर वाला भी शिद्दत पे चला गया। इतना सा पैगाम है जो अपने दोस्तों को देते हैं। ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है भाई, ना किसी के इल्मी मकाम को चैलेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे भाई।
صرف اتنی سی بات کہ نہیں، بچوں کو شدت پسند نہ بناؤ، انتہا پسند نہ بناؤ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کسی کی دلیل نہیں سنیں گے، نو آرگومنٹ، کچھ نہیں. جو انہیں پڑھا دیا گیا بس وہ حرف آخر، اس پر وہ جان دیں گے، جان لیں گے، مر جائیں گے، مار دیں گے، خودکش بمبار بن جائیں گے. کیوں؟ انہیں ایک ہی بات معلوم ہے، یہ جو بتا دی گئی. اس لیے اگر بات کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے، مقصد دشمنی تھوڑی ہے، مقصد کسی کے مقام کو گرانا نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی ڈگر پہ نہ لے جائیں بچوں کو، شدت پسندی کے راستے پہ نہ لے جائیے کہ وہ دلیل سننے کے قابل ہی نہیں رہتے. ابھی ہمارا بھی نامعلوم کتنوں سے ایسے اسے واسطہ پڑتا ہے، انہیں کوئی بھی دلیل دے دو وہی مرغے کی ایک ٹانگ، وہ ضد، اور پھر ضد میں آ کے یہ نہیں سوچتے کہ عمر کا لحاظ کیا جائے، کچھ کیا جائے، پھر جو مرضی بکیں گے، جو اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. مشکل یہ ہے اس شدت پسندی کو دین سمجھتے. وہ لینگویج جو استعمال کرتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی لینگویج، برا بھلا کہنا الگ، فحش کلامی الگ، اور سمجھتے ہیں دین ہے، ہم دفاع کر رہے ہیں، ہم اپنے کا دفاع کر رہے ہیں. اپنے کا دفاع کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلیل کوئی چیز ہوتی ہے نا، ہم دلیل مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ پاگل تھوڑی ہیں جو نہیں مانیں گے. نہ معلوم کتنے مقامات پر ایسا ہوا، اسی ملک میں ایسا ہوا کہ ہم نے ایک بات کی، ہمارے دوست نے اس کے اوپر دلیل دی، ہم نے مانا، اور اعلان مانا، یہاں سے ممبر سے مانا کہ نہیں بھائی فلاں کی بات صحیح ہے، ہم نے یہ بات کہی تھی، فلاں نے یہ دلیل دی، اس کی دلیل ٹھیک ہے صحیح ہوگی، اس میں کون سی میری شان گھٹ گئی؟ شدت پسندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الحاد. جب مذہب میں شدت پسندی لاؤ گے، ایک طبقہ ملحد ہو جائے گا، چھوڑ دے گا دین کا راستہ، ختم کر دے گا دین کو، نہیں چاہیے دین. یہ دین والے، یہ خونخوار لوگ، یہ دہشت گرد، یہ مارنے پیٹنے والے لوگ، یہ ایک دوسرے کا قتل عام کرنے والے لوگ، یہ کون سا مذہب ہے؟ یہی وہ فلاسفہ بھی کہتے ہیں. انتونیو فیلیو بھی یہ کہتا تھا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہو رحمان و رحیم ہے، آپ کہتے ہو کریم ہے، تو پھر یہ ظلم و ستم کیسا ہے؟ پھر یہ ظلم و ستم وہ ختم کیوں نہیں کرتا؟ یہ ان کی دلیل دے رہا ہوں، مولدین کی. یہ میں ایک جملہ کہا ہے، یہ پورا فلسفہ ہے پیچھے. فلسفے کو میں نے ان کے فلسفے کے ایک جملے میں کہہ دیا کہ خلاصہ یہ ہے. سمجھ گئے آپ کہ کیا کہتے ہیں وہ؟ اب ان کے پیچھے دلیلیں، پورا فلسفہ کھڑا ہوئے. اس لیے سمجھاتے ہیں کہ شدت پسندی کا راستہ، انتہا پسندی کا راستہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا؟ ایک طبقہ خونخوار بن جائے گا اور ایک طبقہ دین سے ہی بھاگ جائے گا کہ ہمیں نہیں چاہیے بھئی ایسا دین. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آج کا دور خطرناک ترین دور ہے. آج کے دور میں مقابلہ کرنا ہے، ایک طرف الحاد کا مقابلہ کرو، ایک طرف انتہا پسندی کا مقابلہ کرو، ایک طرف ایک اور طبقہ اس کا بھی مقابلہ کرو. ایک افراط پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک تفریط پہ بیٹھا ہوا ہے. اب سمجھ گئے آپ تو بہت اچھی بات ہے. صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ الحمدللہ میں اتنا خشک بیان ہوتا ہے میرا، خاص طور پہ جامعہ میں جب آتا ہوں، پتہ نہیں یہاں کے اثرات ہیں کیا ہیں، تو یہاں اتنا خشک بیان ہوتا ہے میرا، لیکن آپ کی توجہات میری طرف رہتی ہیں. یہ میرے لیے بڑے اطمینان کا باعث ہوتا ہے کہ یہاں میں دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کہہ ڈالتا ہوں آپ کے سامنے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ آپ نعرے لگائیں گے نہیں لگائیں گے. یہ میرے لیے بچہ بیٹھا ہوا ہے، جب میں کہوں گا یہ نعرہ لگا دے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لگاؤ بیٹا نعرے حیدری، نعرے حیدری لگاؤ بیٹا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے. ٹھیک ہے، آئیے. اب بات سمجھ میں آئی کہ ہر چیز جو آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہے. بھئی آپ کی عقل کی رسائی ہے نا. دیکھیے دیہات میں رہنے والا، شہر میں رہنے والا، استثناء الگ ہے. ممکن ہے دیہات میں رہنے والا ہو آپ سے زیادہ عقل مند ہو، ممکن ہے شہر میں رہنے والا ہو اور احمق ترین ہو، یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن ہم ایک عمومی قانون کی بات کر رہے ہیں کہ شعور زیادہ ہوتا ہے نا. بڑے شہروں میں رہنے والوں کا زیادہ شعور ہوگا، سیاسی شعور ہوگا، مذہبی شعور ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وسائل ہوتے ہیں، سیکھنے کے وسائل ہیں، پڑھنے کے وسائل ہیں، تجربے حاصل کرنے کے وسائل ہیں، تجربات ہر روز صبح شام نئے نئے ہوتے، یہ سب ہے نا. تو بھئی آپ کی عقل کی رسائی کتنی ہے
جو آپ کہہ رہے ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری عقل میں نہیں، عقل میں آ جاتا تو پھر خدا کیسے رہتا؟ یہ تو محدود ہو گیا نا، وہ ہے لامحدود، وہ ہر شے کا، وہ عقل کا بھی خالق ہے بھائی. اور جتنی بھی عقلیں ہیں ایک حساب کے مطابق معقولات اشر، اگر اس کو مان لیا جائے، مانتے بھی ہیں لوگ، ظاہر منطق میں پڑھایا جاتا ہے تو ماننا پڑتا ہے، وہ معقولات اشر ان کا بھی تو وہ خالق ہے. جب ان کا بھی خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے، آپ کی عقل میں کیسے آ جائے گا؟ آپ تو نشانیاں تلاش کیجئے، آپ اس کو نشانیوں میں ڈھونڈیے. یہ نشانی بتا رہی ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے. وہ جو بار بار قرآن میں آتا ہے تلک آیات اللہ، تلک آیات اللہ، یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں چلیے آج مکمل کر دیتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله فاذا جاء امر الله. بس جب اللہ کا امر آ جائے، پہلے سے کا ترجمہ تو کر چکے نا کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نبی، کوئی رسول معجزہ پیش نہیں کر سکتا. ہاں فاذا جاء امر اللہ، جب اللہ کا امر آ جائے، قضی بالحق، تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے. یعنی جب اللہ معجزہ دے دیتا ہے، اللہ نشانی دے دیتا ہے، فاذا جاء امر اللہ، جب اللہ کا حکم آ جائے گا، جب اللہ کا حکم آ جائے گا یعنی پھر نبی معجزہ بھی دکھائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جو اہل باطل ہوں گے اس وقت وہ خسارے میں ہوں گے، اس وقت اہل باطل خسارے میں ہوں گے. اب آ جائیے، کل جہاں پہ چھوڑا تھا بات کو، اب تھوڑا سا وہاں بھی لے چلے نا آپ کو. قرآن کے معجزات کی بات ہو رہی، یہ تو ابھی ہم نے عقل کا موازنہ کیا نا کہ عقل اور معجزہ کیا ہے. اب یہ ساری نشانیاں عقل کہہ رہی ہے ہاں ہے، ہاں ہے، ہاں، تو جب ہے تو مانو نا بھائی. پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ فلاں واقعہ کیسے ہوا، فلاں واقعہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ جو آپ کے سامنے صبح شام ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ آیت نہیں تو کیا ہے؟ یہ نشانیاں نہیں تو کیا ہے؟ آئیے اب قرآن اور سمجھاتا ہے، شخصیات کے ذریعے سمجھاتا ہے. ابھی 5 دن میں ہم سب معجزات قرآن کے بیان نہیں کر سکتے جو قرآن میں آئے ہیں، لیکن کچھ تو بیان کر دیں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جب وہ مبعوث ہوئے اور آئے، اور ان کا آنے کے بارے میں اشارہ کر چکا کہ پروردگار خالق ہے نا. قانون یہ ہے کہ جب نر اور مادہ ملیں گے تو نسل آگے بڑھے گی، تو تخلیق کا عمل آگے بڑھے گا، تو تولید کا عمل آگے بڑھے گا. کسی کے بھی، انسان ہو یا حیوان جو بھی ہو، یہ دو ملیں گے تو اس کے بعد پھر یہ تولید کا عمل، نسل کا عمل، یہ سب آگے بڑھے گا. لیکن جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ قانون ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، ہم ہر شے پر قادر ہیں. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر لوگ کہتے ہیں اللہ اس شے پر قادر نہیں ہے. نہیں، وہ قادر ہے، اس لیے بتایا کہ قانون تمہارے لیے، میں ہر شے پر قادر ہوں، میں جیسے چاہوں پیدا کروں گا. اور میں نہیں، میں اپنے بندوں کو بھی یہ طاقت دوں گا کہ وہ عدم سے وجود میں لے آئیں گے. ولایت تکوینی، آج آ گیا ولایت تکوینی کا باب. اب بتاتے ہیں قرآن میں ولایت تکوینی ہے کہاں کہاں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آ جائیے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں عیسیٰ، میں تمہارے لیے مٹی گوندوں گا، گیلی مٹی، تین یعنی گیلی مٹی، کیچڑ بناؤں گا، اور اس سے پرندے کی حیت بنا دوں گا. حیت یعنی شکل، جیسے آپ بناتے ہیں مجسمہ بنا دیا، کھلونا بنا دیا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، ایک پرندے کی شکل بنا دوں گا مٹی سے، ایسے بنا کے رکھ دوں گا مٹی سے، اور پھر کیا کروں گا؟ فانفخوا فیہ، پھر اس میں پھونکوں گا، پھر اس میں دم دوں گا. اس میں ہمارے یہاں ہوتا ہے دم دینے والے بیٹھے نا ماشاءاللہ، دم دیتے کم ہے، دم نکالتے زیادہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
बुलंद आवाज से सलवात भेजेंगे तो फिर बात बनेगी। ठीक है, फनफुखू फीह, मैं तो फूंक दूं फयकूनु तैरम, ये क्या बन जाएगा? उड़ता हुआ परिंदा बन जाएगा। मैं मट्टी से बनाऊंगा, इसमें कुछ भी नहीं है, मट्टी है, अदम, अदम से वजूद दूंगा इसको, फयकूनु तैरन, परिंदा बन जाएगा। बात यहां छोड़ी नहीं, कई लोग बहक ना जाएं, ये तो अदम से वजूद में ला रहा है, यही खुदा है। कहा ना तीन हिस्सों में बटे ना जनाब ईसा के बारे में, एक ने कहा खुदा है, एक ने खुदा का बेटा है, एक ने कहा नहीं खुदा, ईसा और रूहुल कुद्स इन तीनों में है ना। ये तीन अकीदे, वैसे तो उनके भी बहुत सारे फिरके हैं, आप घबराए मत करें, माशाल्लाह उनके भी बहुत सारे फिरके हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और सिर्फ उनके नहीं, हर मजहब में फिरके हैं, और हमारे पड़ोस में जो है वो इस मामले में सबसे ज्यादा खुद कफील है। वहां 300 से ज्यादा मजहब हैं। कितने? 300 से ज्यादा। और मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों में फिरके 73। फिरके कितने हैं? क्योंकि बनी इसराइल के 72 थे ना, हुजूर ने फरमाया था हमारा एक ज्यादा होगा। ये 73 फिरके हैं। फिरके नीचे जानते हैं शाखें कितनी हैं? अंदाजन कितनी होंगी आपके ख्याल में? 100, 200, 400, 2500। कितनी शाखें हैं? सबके नाम है मेरे पास, यहां से बैठ के बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं हवा में नहीं उड़ रही मेरी बात, ये रिकॉर्ड हो रही है और नश्र भी हो जाएगी अभी 1 घंटे बाद पूरी दुनिया में। कितनी शाखें हैं? हाँ, ये अलग बात कि 2500 में से 1500 से ज्यादा खत्म हो गए, बने थे खत्म हो गए, बाकी हैं फिरके फिरकियां, बाकी हैं फिरके फिरकियां बहुत सारी, हर एक की ना मालूम कितनी शाखें बनती बनती बनती। आप अपने मुआशरे को देख लेना भाई, कितने हिस्सों में। शियों की बात नहीं कर रहा मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं क्यों खामखा में अपने लोगों को तनकीद का निशाना बनाऊं? मैं जानता हूं ये पूरे मुआशरे का क्या हाल है, हर जगह क्या सूरत हाल है, मुझे मालूम है। सबसे मेरे ताल्लुकात हैं, सबसे मेरी दोस्तियां हैं, लिहाजा ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ अपनों को तनकीद के तीर के ऊपर रख लूं कि अपनों पर तो नहीं। सब जगह यही हाल है, हालात का जबर है, क्या किया जाए, हालात का जबर है। ऐसे हालात, मारूजी हालात ऐसे बना दिए गए, पैदा कर दिए गए हैं कि उसमें लोग तफरीक़ेबाजी में पड़ चुके हैं, डाला गया है इनको। लेकिन इंशाअल्लाह इत्मीनान रखें, वो वक्त आने वाला है, ये सब घूम फिर के फिर सारा का सारा नहरें, नदी, नाले वापस अपने समंदर में मिलने वाले हैं, है ना। ये इत्मीनान रखिए। ये मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूं, कहीं अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद तो मैंने एक जुमले में कह दिया कि जितने नदी नाले हैं ना, ये समंदर से ही तो निकलते हैं। समंदर रो रहा होता है, देखो मेरे कितने हिस्से कर दिए, बादल बन के उड़ जाते हैं, गए और जाके बिखर गए, सैकड़ों दरिया बन गए और हजारों नदी नाले बन गए, बने। सफर करे कहीं कोई शुमाल, कोई जुनूब, मशरिक मगरिब, फैल गए सब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, बेशक अल्लाह की तरफ से आए हो, अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। इसकी मिसाल दुनिया में क्या है? ये सारे बिखरे हुए दरिया, इधर से निकले उधर से निकले, दरिया काबुल निकला, दरिया सिंध निकला, वो भी अकेला नहीं निकला, ना मालूम कितने नदी नालों से बन के निकला, वो जाके अटक पे एक हुआ, फिर इधर से और दरिया चले, उसमें दरिया सवान, पनेड, ना मालूम छोटे बड़े सैकड़ों दरिया छोटे छोटे मिलके जेहलुम बन गया। इसी तरह और छोटे छोटे मिलके चनाब बन गया। रावी तो बेचारा बना ही नहीं, बन के बिगड़ गया। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। रावी पे एतबार ना करना, सदियों से इसका यही हाल है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आजकल सुना है मांगे तांगे का पानी आ गया। खैर छोड़िए इस बात को, हम जो अर्ज कर रहे हैं कि छोटे 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 दर्जनों दरिया मिले, एक एक दरिया में 5 दरिया बने, 2 तो खत्म ही हो गए, ब्यास और सतलज खा गए। मुआहदा मौजूद है, लेकिन किस में हिम्मत है बात करे।
اس سے آگے بالوں پر جل جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے ہماری چیز ضبط کر لی گئی، ختم کر لی گئی. بولو مت، آواز نہیں نکالنا. پتہ نہیں کہاں جا کے نشیب میں پانی گرے گا، مجھے تو معلوم بھی نہیں کس کو برا لگ جائے گا. وہی آ جائے گا کل رات تم نے توہین کی ہے، ہماری قوم کی توہین گوارا کر لیا کرو. 22 کروڑ وہ ہو جائے، قوم کی ذلت ہو جائے کہ ان میں اتنا دم نہیں کہ اپنے دریاؤں کو چھین سکیں. واپس لے لو ان سے جو کچھ بھی لینا ہے، ختم کر دو ان کو. بہرحال اللہ رحم کرے ہمارے حالتوں میں. بہت ضبط کرتا ہوں آپ کی خاطر. بخدا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، آپ کی خاطر ضبط کرتا ہوں. کل آپ ہی نہ بھاگ جائیں گے، سنو بھائی ہمیں بھی پکڑوائے گا، خود تو جائے گا، ہمیں بھی اندر لے جائے گا اپنے ساتھ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات صرف اتنی ہو رہی ہے، بات اتنی ہو رہی کہ 5 دریا بنے، 5 آ کے آدھے پورے نیلے پیلے جیسے بھی تھے 5 ندی میں آ کے ایک ہو گئے. ایسی ہے نا، وہ دیکھا ہے میں نے. اور کئی بار گیا میں تو بڑا ان چیزوں سے سیکھتا بھی ہوں، کوشش کرتا ہوں مطلب سیکھنے کی. ہوں تو چھوٹا سا طالب علم. 5 ند میں جمع ہو گئے سارے دریا. اب وہاں سے ایک شیر دریا بن کے چلا. کہاں گیا؟ کدھر گیا؟ واپس سمندر میں گیا؟ نہیں گیا. بس یہی ہمارا حال. اطمینان رکھو، ہم جہاں سے چلے تھے وہیں واپس پہنچ جاتے ہیں. چہلم پہ کربلا. سفر شروع ہوا ہے کربلا سے. یاد رکھنا کہاں سے شروع ہوا ہے. تشیع کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کربلا سے. اور یہ سب دنیا میں جہاں بھی چھوٹے بڑے ندی نالے، اختلاف، انتشار. کبھی یہ باتیں بھی تو لوگوں کو بتایا کرو نا، جس سے لوگوں کی ہمت بندھے. ہمیشہ لوگوں میں مایوسی کیوں پھیلاتے ہو؟ صرف تنقید، صرف تنقید، صرف تنقید. یہ بھی تو بتاؤ لوگوں کو کہ مت پریشان ہو. کتنی دنیا بکھیر دے، کتنی دنیا منتشر کر دے، جہاں سے چلے تھے ہمارا سفر وہیں ختم ہوگا. کربلا سے چلے تھے، کربلا سب کو آواز دے گی. سب اپنے اختلاف بھلا کے کروڑوں انسان کربلا پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. کہیں نہیں جانے دے گی. تمہیں اطمینان رکھو. اس لیے ہم جیسے لوگ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی مایوس نہیں. ہمیں معلوم ہے کربلا ہمارے پاس ہے. کربلا ہمیں بکھرنے نہیں دے گی. کربلا اکٹھا کر دیتی ہے. کربلا ایک جگہ لے کر آ جاتی ہے. کربلا سب کو جمع کر دیتی ہے. اس وقت بھی لوگ دوڑ رہے ہیں کربلا کربلا کربلا. کربلا میں جب یہ سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں کروڑوں لوگ، کبھی ان میں اختلاف دیکھا نہیں. ایثار ایثار ایثار. ایک دوسرے کا سامان اٹھانے کے لیے تیار، ایک دوسرے کے پیر دبانے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے حصے کا کھانا پانی دینے کے لیے تیار ہے نا. بے شک کچھ دیر کے لیے صحیح، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے صحیح، 3 دن کے لیے صحیح. قدرت دکھا تو رہی ہے نا کہ یوں ایک بھی کر سکتا ہوں سب کو. بلکہ یوں کہوں کہ میرا مولا حسین جیسی آواز دے رہا ہے کہ پریشان مت ہونا، میں تم سب کو ایک کر دوں گا. حسین سب کو ایک کر دے گا. یہ میرا یقین ہے. اس یقین کے ساتھ جی رہا ہوں اور آخری سانس تک جیوں گا کہ جس کے پاس حسین ہے، جس کے پاس کربلا ہے، وہ کبھی بکھر نہیں سکتا. حسین سمیٹ لے گا سب کو. بات کہاں سے چلی تھی کہاں آئی، لیکن جو بات ہوئی اچھی ہوئی الحمدللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بات کہاں ہو رہی تھی؟ فَانْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. شرط لگا دی، مجھے خدا مت بنا لینا. حالانکہ بنا دیا لوگوں نے. یہ بات ہو رہی تھی نا ہماری، حالانکہ بنا دیا لوگوں نے. مجھے خدا مت بنانا. یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ. اس کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. ولایت تکوینی نظر آ گئی. یہ تو عیسیٰ کی امانت داری ہے نا کہ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. اگر عیسیٰ یہ نہ بھی کہتے تو کون ہے دیکھنے والا؟ وہ تو سب یہی دیکھ رہے تھے نا کہ عیسیٰ نے روح ڈالی ہے، عیسیٰ نے زندہ کیا. لیکن امانت داری یہی تو ہوتی ہے نا رسولوں کی
کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی طرف پلٹانا ہے، اپنے سارے کمالات کو کس کی طرف پلٹانا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹانا ہے۔ صرف یہ نہیں کروں گا بلکہ ابرہ الاکمہ والابرصا، تم میں جو مادرزاد نابینا ہوں گے، مادرزاد اصطلاح ہے کس کے لیے؟ جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ نابینا ہوتا ہے۔ فارسی میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اب وہ کیونکہ لفظ ایسا ہے مادرزاد کے جس سے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھے ہوں گے، اردو میں پتہ نہیں اور بھی کوئی معنی ہوگا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اسی کو کہا جاتا ہے۔ ترجمے میں بھی یہی لکھا جائے گا جو پیدائشی نابینا ہوگا اور کوڑ کا مریض ہوگا۔ 3 طریقوں سے آپ ٹھیک کرتے تھے ان مریضوں کو، کبھی دیکھ کے اپنی آنکھوں سے، یعنی آنکھوں میں اتنا نور، آنکھوں میں اتنی کشش اللہ نے دے دی کہ آپ نے مریض کو دیکھا ٹھیک ہو گیا۔ کبھی 3 طریقے بتائے ہیں تفاسیر میں، کبھی دعا کرتے تھے بار الہ اس کو بینائی دے دے، بینائی دے دی، کبھی ہاتھ پھیرتے تھے۔ اب آپ سمجھ گئے نا کئی قسم کے مریض ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بڑے بھی، تو 3 طریقے اپنے مریضوں کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے تھے، مریض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور یہیں تک بات تھوڑی، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى، میں مردے کو زندہ بھی کر دوں گا، مردے کو۔ یہ قرآن ہے جناب، ولایت تکوینی کے اختیار بتا رہا ہے کہ ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں؟ میں نے دی، اللہ نے دی، اللہ نے دی ہے بھائی یہ، واحیی الموتى، مگر پھر باذن اللہ، مردے کو زندہ تو کروں گا لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں، اللہ حکم دے گا، اجازت دے گا، میں مردے کو زندہ کر دوں گا۔ زندہ کر کے بتایا، نہ معلوم کتنے واقعات ہیں، پڑھنا شروع کریں گے وہ ایک الگ باب ہو جائے گا، وہی الموتى۔ اور صرف یہی نہیں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا اور کیا گھروں میں چھپا کے رکھا، یعنی کیا ذخیرہ کیا۔ آج کے دور میں مزے آ گئے نا ذخیرہ اندوزوں کے، قوم مرتی ہے مرے، لٹتی ہے لٹے، تباہ ہوتی ہے تباہ ہو، ان کا مال تو مہنگا بک رہا ہے نا، 4000 والا خیمہ 25 سے 30,000 کا بکے گا، کتنا فائدہ ہوگا؟ 50 سال میں اتنا نہیں کمایا جتنا اس سیلاب کی نعمت میں کما لیں گے۔ لعنت ہو ان کے اوپر، بے شمار زور سے کہو، ان ذخیرہ اندوزوں پہ، ان حیوانوں پر کہ جنہیں انسانیت پہ ذرا رحم نہیں آتا۔ ہر چیز کے دام آسمان پہ لے گئے، کیوں؟ یہی تو منافع کمانے کا زمانہ ہے، یہی تو چیزیں مہنگی بیچنے کا زمانہ آ گیا۔ مر گیا غریب، لٹ گیا غریب، کہاں جائے غریب، کس طرف چلا جائے؟ جن چیزوں کی کمی ہے سیلاب کی وجہ سے، وہ تو اپنی جگہ ہے نا، مویشی بہہ گئے، فصلیں بہہ، وہ الگ نہیں۔ میں تو شہروں میں دیکھتا ہوں نا کہ کس طرح سے کارخانے داروں نے خون چوسا ہے، نچوڑا ہے، صرف کھال اور ہڈی چھوڑی ہے، باقی کچھ نہیں چھوڑا۔ ان غریبوں کے جسموں پر ہم تو دیکھ کر آ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں نا، سب کا حال دیکھ کر آئے ہیں، انسانیت کے ساتھ کیا کیا تو بتا رہے ہیں۔ چاہے پھر وہاں نکل کے بعد یہ جملہ کہنا بھی ہوتا ضروری ہے، لیکن بس اچانک ہی منہ سے نکل جاتا ہے، مجلس کچھ ہو رہی ہے، کہنے کچھ لگتا ہوں۔ خیر جناب، چلیے چھوڑیے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ تم نے گھروں میں ذخیرہ کیا ہے نا وہ بھی بتا دوں گا تمہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، ان چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ جس نشانی کی ہم بات کر رہے ہیں، نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو تو ان چیزوں میں نشانی ہے۔ تو پروردگار عالم نے بتا دیا، اب باقی کل یا ابھی یہاں تک رکھتے ہیں بات کو، بتا دیا پروردگار عالم نے ولایت تکوینی کیا ہے، کہ ہم اپنے بندوں کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ مثالیں کیوں دی؟ یہ مثالیں اسی لیے دی کہ کہاں عیسیٰ، کہاں محمد عربی، کہاں نوح، کہاں محمد عربی، کہاں ابراہیم، کہاں محمد عربی، کہاں آدم، کہاں محمد عربی، کہاں 1,24,000 انبیاء، کہاں محمد عربی۔ کون محمد عربی؟ وہ محمد عربی کہ جس کے کمالات میں سے کچھ کمالات کو بانٹا اللہ نے تو 1,24,000 کو کمالات ملے، کمالات جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد. یہ گھڑی جو ہے نا آپ کی بہت تیز چل رہی ہے، کل چیک کرائیے اس کو، بہت تیزی سے چل رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ پروردگار عالم اختیار دے رہا ہے. یہ سارے کمالات حضور میں جمع نہیں ہوئے. ہمارے احباب کہتے ہیں، حالانکہ میں کئی بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں لیکن ہر بار کہنے کا اپنا لطف ہوتا ہے. ہمارے احباب کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کے کمالات حضور کی ذات میں جمع ہوئے. نہیں، غلط ہے. حضور کے کمالات میں سے کچھ تقسیم ہوئے تو 1,24,000 کو ملے. بس ان انبیاء کے معجزے نقل کر رہا ہے پروردگار قرآن میں، اور اس نبی کے معجزے کا انکار کرتے ہو. ان انبیاء کا اقرار ابھی اور بھی آئیں گے، کل بھی بتائیں گے انشاءاللہ، زندگی شرط ہے، کل اور پرسوں ہی بتائیں گے. ان کا اقرار اور رسول کے معجزے کا انکار. کیسے چاند کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ کیسے سورج پلٹے گا؟ کیسے وہاں تک جائیں گے؟ خواب میں گئے ہوں گے. تم اسی طرح قیامت تک خواب میں رہو گے، اور قیامت کے دن تمہارا خواب کی حالت سے جب تم بیدار ہوگے تو تمہیں پتہ چلے گا تمہارے ساتھ ہوا کیا. یہ رسول کے معجزے کا انکار نہیں کر رہے ہو تم، یہ اللہ کی قدرت کے منکر ہو رہے ہو. وہ لے جانے والا ہے، وہ وقت کا خالق ہے، وہ ٹائمنگ کا خالق ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، تکرار نہیں کرنا چاہتا. وہ خالق وہ لے کر جا رہا ہے وہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس وہی رسول اگر یہ ارشاد فرما رہا ہے. اب دیکھیں نا، اب اس حدیث کا وزن آپ کو معلوم ہوگا جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں اس پوری تقریر کے بعد. وہ اللہ کا رسول جب یہ فرمائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی وابوہا، تو اب سمجھ میں آیا کیا مطلب ہے. ایسے سادہ سا جملہ نہیں ہے کہ میں علم کا شہر. علم کا شہر ہے کیا؟ پہلے یہ تو دیکھو علم کا شہر ہے کیا. علم کا شہر وہ ہے، ایک صلوات بھیجیے. تو اللہم صلی علی محمد. پہلے شہر کو تو سمجھو بھائی. سادہ سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں نا، مسجد العلم والی بابوا، میں علم کا شہر علی، اس کا دروازہ خدا کے بندو. ابھی میں نے پوری تقریر اور بھی کر سکتا ہوں اس پہ بات، لیکن ابھی اتنی بات ہو گئی. پہلے علم کے شہر کو تو سمجھ لو کہ علم کا شہر ہے کیا. علم کے شہر میں ہے کیا کیا؟ علم کے شہر میں قرآن ہے، اور قرآن میں تمام علوم کائنات کے جتنے علم ہیں وہ اس قرآن میں، یعنی جتنے، جبھی تو کہا علم کا شہر ہو. آبادی کا تھوڑی کہا بھائی، بلڈنگوں کا تھوڑی کہا، باغوں کا تھوڑی کہا. علم کا شہر. کون سا علم؟ عالمین کا علم، کائنات کا علم، یعنی کائنات کے جتنے علوم ہیں وہ سب ہیں قرآن میں، اور قرآن ہے قلب رسول میں. یہ ہے شہر علم جس میں کائنات کے سارے علوم. اسی لیے تو دنیا بھٹک رہی ہے ادھر ادھر. کیوں؟ وہ سمجھی ہی نہیں کہ علم کے شہر کا مطلب کیا ہے. اگر علم کا شہر سمجھ میں آتا تو پھر سمجھ میں آتا کہ کیوں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جب آنا علی سے داخل ہونا. نتیجہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا نتیجہ 1 منٹ میں نتیجہ. شہر علم میں داخل ہونے کا دروازہ کون؟ باب مدینۃ العلم کون؟ رسول کے شہر میں، علم کے شہر میں داخل ہونے کا دروازہ علی. قرآن میں داخلے کا دروازہ کون؟ انا النقطۃ التی تحت الباء. قرآن میں
اس نتیجے کے لیے میں نے اتنی محنت کی آپ کے لیے. وہاں بھی علی ہے, یہاں بھی علی ہے. علی کو چھوڑ کر نہ قرآن سمجھ سکتے ہو نہ رسول کو سمجھ سکتے ہو, کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. وہاں بھی علی بیٹھا ہے, اسی لیے لوگوں نے بسم اللہ ہی کھا لی. اب سمجھ میں آئی بات؟ غائب کرنے کا سبب کیا تھا؟ غائب کرنے کا سبب یہ تھا کہ بار بار علی 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 علی, جب بسم اللہ کہو علی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دھوکہ مت کھانا علی کے شیعوں. علی علی ہے, محمد عربی محمد عربی ہے, اور وہ ان دونوں کا خالق. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بنا کے ناز کر رہا ہے. کیسا بنایا ہے میں, کیسا بنایا ہے میں, بنا کے ناز کر رہا ہے. جزاک اللہ. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا یہاں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے جو اس در سے وابستہ ہوا نا, وہ پھر اس در کا ہی ہو گیا. اس کے لیے پھر اور کوئی در نہیں. بات ہے صرف سمجھنے کی. یہ دل کی کھڑکیاں کھول لو, قلب کی, سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. دماغ سے کے بعد درجہ ہے دل کا, یاد رکھنا. فہم اور شعور میں حواس خمسہ, عقل, اور آخری درجہ کس کا ہے؟ دل کا. موقع ملا, زندگی رہی, کل بتا دیں گے آپ کو. یاد دلا دیجیے گا تو بتا دیں گے, وہ ہم بھول بھی جاتے ہیں. پھر نیا مضمون شروع کر دیں گے کل. دل کا درجہ ہے آخری درجہ. جو دل میں آ جائے, دماغ میں جو آئے گا گردن پہ حکومت کرے گا. جو دل میں آ جاتا ہے قیامت تک خون بہاتے رہو, دل سے وہ نکلتا نہیں ہے نا. اب سمجھ میں آ گیا معصوم کا وہ فرمان کہ تمہاری حکومت لوگوں کی گردنوں پر ہے, ہماری حکومت لوگوں کے. بس جیسا بھی ہے, اچھا ہے, برا ہے, کم عمل ہے, زیادہ عمل ہے, وہ بابا سارے ایک جیسے کب ہوتے ہیں اللہ کے بندو؟ رسول کے زمانے میں سب ایک جیسے تھے؟ نہیں, بتا دیجئے سب ایک جیسے تھے؟ نہیں, ایک سے ایک فنکار تھا بھائی. ہاں ہاں تھے کہ نہیں تھے؟ جنہیں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی اللہ کے رسول نے مذمت کی. سمجھ گئے؟ تاکہ بات کلیئر ہو جائے, کہیں اور نہ چلی جائے. اب لوگ آج کل کان لگائے بیٹھے ہیں کب FIR کاٹیں مولوی حسن ظفر کی. میں بھی ابھی تک تو موقع نہیں دے رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی مذمت خود اللہ کے رسول نے کی. شہر سے باہر نکالا, داخلہ بند کیا, یہ گھسنے نہ پائیں یہاں دوبارہ اندر, ہے نا؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی مذمت کی ہے اللہ کے رسول نے, باقی اور کسی کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کا رسول بتا رہا ہے اس کے دور میں سب ایک جیسے تھے کیا؟ نہیں تھے, نہیں تھے ایک جیسے. ہمارے برادران سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ بھی اسی بات کے قائل ہیں. اگر آپ اس بات کے قائل نہ ہوتے تو آپ کے ہاں عشرہ مبشرہ کی حدیث نہ ہوتی. ہمارے یہاں نہیں ہے, آپ کے یہاں تو ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشرہ مبشرہ اور ہیں, باقی اور ہیں. تو ایک جیسے تو کبھی بھی نہیں تھے. مولا کے زمانے میں سب ایک جیسے تھے کیا؟ کسی سے. تو آج بھی ایسے ہی ہے. اپنے دوستوں کو یہی ہم سمجھاتے ہیں کہ دور نہ بھگاؤ لوگوں کو, جیسے بھی ہیں. ہمارے ہیں نا, علی والے تو ہیں نا, حسین والے ہیں نا, حسین کا غم تو مناتے ہیں نا, حسین کا ذکر سنتے ہیں, حسین کا ذکر کرتے ہیں. مت ڈالو تفریق ان میں, مت لڑاؤ ان کو. آ جائیں گے, سب آ جائیں گے. حسین بلا لے گا, سب کو بلا لے گا. ہمارا کام نصیحت کرنا. ہم ڈانٹتے بھی ہیں, کیوں نہیں ڈانٹتے؟ ہم خود ڈانٹتے. یہ ڈانٹنا وغیرہ سب اپنی جگہ, لیکن سینہ کشادہ رکھو نا, آغوش پھیلا کے رکھو, وسعت قلبی, شرح صدر رکھو, اتنا ظرف رکھو کہ سب کو سینے سے لگا سکو. تنقید بھی ہوتی ہے, ڈانٹا بھی جاتا ہے, لیکن ایسا ڈانٹو کہ اس ڈانٹ میں بھی محبت کی جھلک ہو. ایسے ڈانٹو کہ اس ڈانٹ میں بھی پیار ہو, تاکہ لوگ قریب آئیں, لوگ دور نہ بھاگ جائیں. ان کو جمع کرنا ہے, ان کو بکھیرنا تھوڑی ہے کوئی, ان کو ایک جگہ رکھنا ہے. دنیا دشمن ہو چکی ہے ہماری,
ہر طرف سے حملہ ہے، یلغار ہے. اگر ہم بھی اس طرح سے آپس میں الجھ جائیں گے پھر کیا ہوگا مسئلہ؟ ذمہ دار ہوں گے قیامت کے دن. بس جو اس در پہ آ رہا ہے آنے دو نا. ہم عالم الغیب تھوڑی، ہمیں کیا معلوم کون حر ہے. میں کیوں سب کو برائیاں کرتا پھروں؟ مجھے کیا معلوم کوئی ایک رات میں عرفان کا وہ سفر طے کر لے گا جو لوگ صدیوں میں بھی طے نہیں کر پاتے. مجھے کیا معلوم، مجھے کیا معلوم حر کب آ جائے گا. مجھے کیا معلوم ان کنیزان زینب و زہرا میں کون ہے جو فضہ کی نور نظر بن جائے گی. ان میں سے کون ہے جس کو قبر اپنے گلے سے لگا لے گا، میسم اپنے گلے سے لگا لیں گے، عمار اپنے گلے سے لگا لیں گے. ارے اتنے ہمارے دروازے ہیں بھائی، کوئی تو ہمارا ہاتھ تھامے گا نا. بس جو اس در پہ آ گیا. آج تیسری مجلس ہے نا ہماری، جہاں تک ہمیں یاد ہے آج کی مجلس میں ہم اسی ایک شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جو اس در پہ آئی اور پھر واپس جانے کو تیار نہ ہوئی. عجمی ہے، عجم، عرب تھوڑی. نام سے ہی معلوم ہے، شیریں شیریں شیریں، عرب نام نہیں ہے. جناب شہر بانو کی کنیز. مختلف روایات ہیں، میں ان سب کو ملا کر پڑھتا ہوں. اور میرے پاس حوالے، ایک صاحب نے ایک دفعہ حوالے مانگے تھے، میں نے ان کو حوالے دے دیے تھے کہ میں کہاں کہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ روایت. کیونکہ اکثر لوگوں نے جس نے سنی نہیں وہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جس نے سنی نہیں وہ سمجھتا ہے ہی نہیں. بھائی اگر آپ نے نہیں پڑھی تو خدا کے بندے پوچھ لو نا، ہم بتا دیں گے. یہ کیوں کہتے ہو یہ کہیں ہے ہی نہیں؟ ایسا نہ آپ ہی نہیں، کچھ تھوڑی سی ذمہ داری ہم بھی رکھتے ہیں، کچھ تھوڑی سی ذمہ داری سے ہم بھی پڑھتے ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہاں سے روایتیں گڑھ کے پیش کرنا اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات جائز بھی نہیں ہے. تو شیریں ہے، ایک کریکٹر ہے، روایات مختلف ہیں، ہم جمع کر کے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. تو جناب شیریں شہر بانو کی کنیز، جناب شہر بانو کا وصال ہو گیا، حسین نے آزاد کر دیا. جاؤ شیریں اب تم آزاد ہو، تمہیں قطع زمین بھی دیتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے وسائل بھی دیتے ہیں، جاؤ اپنی زندگی خود گزارو. اور یہ وہ کنیز ہے جو جانے کو تیار نہیں، آزاد ہونے کو تیار نہیں. آپ خود بتائیے کون ہے جو حسین کی غلامی سے آزاد ہونے پہ تیار ہوگا؟ کون ہے؟ مولا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے، آل رسول کی خدمت کروں گی، بیویوں کی خدمت کروں گی، آپ کے بچوں کی خدمت کروں گی. نہیں کہ شیریں مصلحت اسی میں، بس آپ آزاد ہیں، آپ جائیے. آپ شہر بانو کی کنیز تھیں، اب آپ آزاد ہیں، ہمارا آپ پر کوئی حق نہیں. خیر حکم امام جانا تو ہے، تیار ہو گئی، لیکن ایک شرط رکھ دیتی ہے کہ فرزند رسول میں چلی تو جاؤں گی، لیکن میری ایک بات آپ کو ماننا ہوگی. کیا چاہتی ہے شیریں؟ مولا مجھ سے ایک وعدہ کیجئے کہ آپ میرے مہمان بنیں گے. چند لحظے سوچا حسین نے، فرماتے شیریں تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان رہوں گا، جا. مولا ایک بات اور مان لیجیے. اب کیا چاہتی ہے؟ مولا اکیلے نہیں، بیویوں کے ساتھ، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ. مجھ غریب کی عزت ہو جائے گی، میری توقیر بڑھ جائے گی. امام نے پھر چند لمحے سوچا اور کہا اچھا شیریں جا، وعدہ رہا سب کے ساتھ تیرا مہمان بنوں، بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. قدموں میں بیٹھ مولا یہ نمک خوار، بھلا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے مہمان بنے میں آپ کو پہچانوں بھی نہیں. اچھا شیریں جا. حرم میں اعلان کر دیا گیا شیریں جا رہی ہے، جو اس کو خلعت دینا چاہتا ہے، زاد راہ دینا چاہتا ہے، انعام و اکرام دینا چاہتا ہے. سب بیویاں تحفے تحائف لے کے آ رہی ہیں، اور دستور تھا اس زمانے کا کہ تحفے تحائف کے ساتھ بیویاں ایک چادر بھی ساتھ لے کے آتی. یہ ہم نے آج بھی دیکھا. ہم صوبہ سندھ میں جب جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، اگر ہمارے اہل و عیال ساتھ ہوں تو وہاں کی مومنات، وہاں کی بیویاں، وہاں کی خواتین چلتے وقت چادر ضرور دیتی ہیں ایک ساتھ. یہ میں نے آج بھی دیکھا.
اس لیے آپ کی خدمت میں چادر ایک ضرور. یہاں کی خواتین میں نے دیکھا، سندھ کی خواتین کہ خواتین کو ایک چادر کا تحفہ ضرور دیتی ہیں وہاں کی خواتین. خیر وہ چادریں بہت ساری ہو گئی، ہر کوئی ایک ایک چادر لا رہا تھا. تو اب شیری چادروں کا ڈھیر دیکھ کے کہتی ہے مولا یہ تو بہت ہے، میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ امام نے دھیمے لہجے میں کہا شیری لے جا، ایک دن کام آئیں گی، لے جا، شاید کسی دن کام آ جائیں، لے جا. چلی گئی. کوفے سے کچھ فاصلے پر بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے. بلندی پہ ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری کے نام سے روایات میں ملتا ہے، قلعہ شیری کے نام سے ملتا ہے، گھر ہے اس کا. بستی میں بڑی عزت ہے اس کی. کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے، اور پھر یوں بھی عزت ہے کہ اس نے بتایا ہے سب کو معلوم ہے کہ شیری کی وجہ سے ایک دن ہماری بستی میں آل رسول مہمان بن کر آئیں گے. دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، انتظار. آخر آنے جانے والے قافلوں سے خبر ملی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مکے پہنچ گئے. پھر خبر آئی کہ اب مکے سے نکل گئے ہیں اور عراق کی طرف آ رہے ہیں، یعنی کوفے کی طرف آ رہے ہیں. اتنا سننا تھا، شیری خوشی سے دوڑ گئی پوری بستی میں. اب منظر کشی مجھے کرنے آ دیجیے آپ. ایک ایک گھر میں جاتی ہوگی اور بتاتی ہوگی میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا، مجھ سے وعدہ کیا، تیاریاں کرو، ہم شہر سے باہر، بستی سے باہر نکل کر اپنے مولا کا استقبال کریں. تیاریاں شروع. اب پھر مجھے منظر کھینچنے دیجئے. کیا ہوتا ہے ایسے موقع پہ؟ اتنا بڑا مہمان، جتنا بڑا مہمان ویسی تیاری، نئی مسندیں، نئے پردے، رنگ و روغن، ہر طرح کی تیاری ہو رہی ہے. اور پھر اس بیچ میں خبریں بھی آ رہی ہیں. قافلے تو آتے جاتے ہیں نا، عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں. لیکن شیری کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی. کیوں؟ وہ تو بس ایک بات جانتی ہے کہ مجھ سے مولا نے وعدہ کیا ہے اور میرے گھر مہمان بنے گا، حسین میرا مہمان بنے گا. اور مجھے معلوم ہے کہ ثانیہ زہرا بھی ساتھ ہے، شہزادے شہزادیہ بھی ساتھ. جب اور دن گزرے تو اب شیری کا کام یہ تھا کہ صبح ہوتی تھی اور کوفے سے آنے والے راستے پر بیٹھ جاتی تھی. ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتی تھی. سب قافلے آ رہے ہیں، نہیں آتا تو جس قافلے کا انتظار شیری کو ہے وہ نہیں آتا. آخر ایک شام ایسا ہی ہوا، سورج غروب ہوا، رنج و علم کے عالم میں آئی ہے واپس، اندھیرا چھا گیا، اپنے حجرے میں گئی ہے استراحت کے لیے. کچھ ہی دیر میں کنیزے غلام آ گئے اس کے دروازے پہ کہ مالکن حاکم کے سپاہی آئے ہیں، رات اس قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں، شاید کسی جنگ سے واپس آ رہے. ان کے ساتھ نیزوں پہ سر ہیں کچھ مقتولین کے، کچھ ناقے ہیں، ان ناقوں پہ کچھ بیبیاں ہیں. قیدیوں میں زیادہ تعداد بیبیوں کی ہے. ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے پشت بندے. بس یہ سننا تھا. شیری نکل آئی باہر، دروازہ کھولا، اندھیرا ہے، کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشعلیں جل رہی ہوں گی. اس اندھیرے میں دیکھا اس نے کہ ہاں حاکم کے سپاہی ہیں بڑی تعداد میں، ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، نیزوں پہ سر ہیں اور سر لہو میں ڈوبے ہوئے. اور پھر رات کی تاریکی، اور پھر شیری کے تصور میں بھی کچھ نہیں. اس نے نظریں دوسری طرف کی تو ایک بیمار اور لاغر جوان پہ نگاہ ٹھہر گئی، زنجیروں میں جکڑا ہوا. ترس آ گیا شیری کو اسے دیکھ. تیسرا منظر برداشت نہ ہوا. جب شیری نے دیکھا کہ ناقے ہیں، ناقوں پہ کچھ بیبیاں ہیں، بیبیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، اور بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے. شیری کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے جس کی بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے.
खुलवा दिए दरवाजे, आ जाओ रात बसर करो। खुलवा दिए हुजरे, सिपाहियों के लिए बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ग़िज़ा का इंतजाम कर। चलते चलते शीरी ने देखा कि वो कैदी वहीं सहन में दीवार से लग के बैठ गए। समझ गई शीरी कि इन कैदियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। आई सिपाहियों के पास आई, मेरा घर है, कहीं नहीं जाता, इजाजत दो, कुछ हुजरे इन कैदियों के लिए भी खोल दो। कहा मैं कोई एतराज नहीं, खोल दो। दौड़ी दौड़ी आई कैदियों के पास, कहती है बीबियों मैंने इजाजत ले ली। कनीजों को हुक्म दिया इनके हाथ खोलो, हाथ खोलो। मैंने तुम्हारे लिए भी हुजरे खुलवा दिए, इत्मीनान से बैठो, जब तक मेरे घर में रहोगी जो खिदमत कर सकती हो मैं करूंगी। मैंने अपने मौला से सुना है कभी कैदियों को अजियत न देना। कभी कैदियों को अजियत न देना। लेकर आई साथ वो हुजरे जो हुसैन के लिए सजाए थे, वो हुजरे जो ज़ैनब उम्मे कुलसूम के लिए सजाए थे, उन हुजरों में इन कैदियों को बिठा दिया। कहती है इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा का इंतजाम करती। जब चलने लगी इतना मेहरबान पाया तो एक बीबी ने आवाज दी, शीरी एक बात मानेगी? शीरी वापस पलट कर कहती है जो मेरे बस में है मानूंगी, बताओ जो मेरे इख्तियार में। का शीरी तेरा घर है, रात भर के लिए ये नेज़े जिन पे हमारे वारिसों के सर हैं हमें दिलवा दे। शीरी कहती है मैं बात करती हूं। आई सिपाहियों के बाद, देखो मेरा घर है, कहीं नहीं जा सकती, अगर मुनासिब समझो ये नेज़े जिन पे इनके वारिसों के सर हैं वहां पहुंचा दो कैदियों के पास, कहा हम भी चैन से सोएंगे, ले जाओ इन सरों को, जल्दी से गुलामों कनीजों को बुलाओ, उठाओ ये नेज़े। वो सर जब आए कैदियों के पास तो शीरी हैरत ज़दा हो गई कि अपने वारिसों के सर पाने के बावजूद कोई बीबी रोती नहीं। जब वापस जाने लगी इसी हैरत के आलम में, उसी बीबी ने फिर कहा शीरी एक बात और मानेगी? कहा बताओ। मैंने कहा जो मेरे इख्तियार में मानूंगी, जो मेरे बस में मानूंगी, बताओ अब क्या चाहती हो? कहा शीरी जब से ये कत्ल किए गए हैं ना, हमें रोने की इजाजत नहीं है। मालूम है ना, मालूम है जब कोई बीबी रोती थी ताजियाने मारे जाते थे, जब कोई बच्ची तड़प के अपने बाबा को पुकारती थी उसके रुखसारों पर तमाचे मारे जाते थे। शीरी तेरा घर है, इतनी इजाजत दे दे हम आहिस्ता आहिस्ता रो लें, अपने मख्तूलीन का मातम कर ले। शीरी तड़प कर कहती है मेरा घर है, जी भर के रो, कोई पाबंदी नहीं, जी भर के रो, लेकिन सुनो जब अपने मख्तूलीन का मातम करना तो मेरी एक हाजत है, दुआ करना पूरी हो जाए। मैंने अपने मौला से सुना है कैदियों की दुआएं दूसरों के हक में जल्दी कबूल होती। वो बीबी कहती है शीरी मुनासिब समझेगी तो बताएगी? कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा मौला हुसैन रास्ते में, मेरी शहजादियां रास्ते में। अरे दुआ करो खैर से मेरे मेहमान मेरे घर आ जाएं। उस बीबी ने कोई जवाब ना दिया। जो ही शीरी वापस पलटी कानों में आवाज आई, हाय मेरा माजाया हुसैन। तड़प कर वापस पलटी शीरी, उस बीबी के सामने आकर कहती है ओ बीबी तुझे नहीं रोने दूंगी, तुझे नहीं रोने दूंगी, तुझे रोने की इजाजत नहीं, सब रोए। और सुन अगर रोना चाहती है ना, तेरे मकतूल का कोई बेटा था, कोई भाई था, उसका नाम लेके रो ले, ये नाम लेके मैं नहीं रोने दूंगी। उस बीवी ने कहा शीरी कबूल है। अब शीरी वापस पलटी, कानों में आवाज आई, हाय मेरे अब्बास का भाई। फिर वापस पलटी शीरी, नहीं ये नाम भी लेके न रो, अगर तेरे मकतूल का कोई बेटा था तो उसका नाम ले
के रो ले। वो बीबी कहती है शीरी ये भी कबूल है। अब जब शीरी मुड़ी तो कानों में आवाज आई, हाय मेरे अली अकबर का बाबा। बस अब शीरी से बर्दाश्त ना हुआ, वापस पलटी, दो जानू उस बीबी के सामने बैठकर हाथ जोड़ लिए। दस्त बस्ता कहती, ओ बीबी जब से तू मेरे घर में आई है मेरे दिल को करार नहीं आता, तरह तरह के वसवसे मेरे दिल में आते हैं। तूने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया, आखिर तू है कौन, कहाँ की रहने वाली है, तेरे साथ क्या वाकया गुजर गया, तेरे साथ क्या हादिसा हुआ। अरे ये तू जितने नाम लेती है मेरे मौला के घर वालों के नाम। उस बीबी ने कोई जवाब ना दिया। जब कोई जवाब ना मिला तो शीरी कहती है, तुझे तेरे मकतूल की कसम देती हूं बता, तुझे तेरे हुसैन की कसम देती हूं बता तू है कौन। बस अब ज़ैनब के ज़ब्त के बंधन भी टूट गए। चेहरे से बाल हटाकर कहा, भूल गई ना शीरी, भूल गई ना मेरे भाई ने ये भी तो कहा था शीरी ऐसा ना हो हम तेरे मेहमान बन जाएं, तू पहचान भी ना सके। बस शीरी पछाड़े खाने लगी, सरो सीना पीटती जाती है, ऐ मेरी शहजादी ये मैं किस आलम में देख रही हूं। अरे ये क्या हुआ, मेरा मौला हुसैन कहाँ है, मेरा अब्बास, मेरा अली अकबर, एक एक का नाम लेती जाती है। ज़ैनब ने हाथ थाम के कहा, बस कर शीरी बस कर, अरे किस किस का नाम लेगी, भरी सरकार मक्तल में लुटा कर आई है ज़ैनब, सबको गंजे शहीदा में सुला कर आई है ज़ैनब, कोई नहीं बचा शीरी, कोई नहीं बचा सिवाय ये तेरे वक्त का इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इसके सिवा कोई नहीं बचा। शीरी अपने मौला से मिलेगी, अपने मौला से मुलाकात करेगी। वो देख, वो जो सबसे बुलंद नेज़े पे सर है वही तेरे मौला हुसैन का सर है। सरो सीना पीटती जाती है, जा रही है नेज़े की जानिब। ऐ मेरे सैयदो सरदार, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, खूब वादा निभाया, खूब वादा निभाया, खूब मेरे मेहमान बने हो, खूब मुझे शरफ मेजबानी बख्शा है। अरे मैं आज ही के दिन के लिए जिंदा रह गई थी। ज़ैनब उम्मे कुलसूम मेरी मेहमान बने, उनके सरों पर चादर भी